امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کو غزہ اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے، جس کی ڈیٹیلز پروگرام میں آگے جا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ صرف چند دن میں غزہ کی جنگ رک جائے گی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ وعدے واقعی حقیقت پر مبنی ہیں یا ایک دفعہ پھر پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف نیتن یاہو بضد ہے کہ کسی صورت فلسطین کی ریاست نہیں بننے دیں گے اور جنگ کے تمام اہداف حاصل کر رہیں گے۔ اس پر مختلف مسلم اور یورپی کنٹریز کا کیا ری ایکشن آ رہا ہے، اس پر بخاری صاحب سے ڈسکشن کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سہام ملاقات کی جو آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونی ہے۔ اس ملاقات میں کن کن امور پر بات چیت ہو سکتی ہے، اس پر بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ اینڈ لاسٹلی دہشت گردی کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پیج پر نہ ہونا بڑے طویل عرصے تک اس ناسور کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اب پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی طریقے سے نکالا جانا چاہیے، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان انٹائرلی ڈیفرنٹ لائن لیے ہوئے ہیں۔ تو اس دہشت گردی کے مسئلے کا حل کیا مذاکرات میں پوشیدہ ہے یا آپریشنز میں؟ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے اور اس کے بعد سٹیو وٹکوف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد کسی بریک تھرو کا امکان ہے۔ آپ کو واقعی ہی لگتا ہے کہ ٹرمپ واقعی غزہ میں امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے سنجیدہ ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہیے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میرے خیال سے اگر فیض احمد فیض کا ایک دو شعر میں پیش کر دوں تو اس سے ذرا صورتحال سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، کس وقت کا انتظار ہے اللہ میاں کو بھی، یہ تو مجھے اس کے اوپر بھی بہت حیرانی ہے۔ اینی وے، وہ کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ انصاف آنا وہیں سے ہے، ٹرمپ اور نو ٹرمپ، انصاف جو ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ آ جائیے جناب آپ کے سوال کی طرف۔ 21 نکاتی پروگرام یا 21 نکاتی فارمولا یا 21 نکاتی منصوبہ، جو مرضی نام دے لیں آپ اس کو۔ پہلی بات تو ہے کہ اس کے اندر بھی امپلائڈلی کوشش کی گئی ہے کہ جو اسرائیل کی تمام خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہو۔ تفصیل ابھی میں بیان کرتا ہوں اس کو۔ اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دار و مدار سارا پھر نیتن یاہو کے رویے پر ہے، جو ابھی تک دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی بڑی طاقتوں کو جو ان کا ناطقہ بند کر سکتی ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیچھے جو انکل سیم ہے، یہ انکل سیم جو ہے سمبولک ہے اباؤٹ امریکن امپیریلزم۔ انکل سیم چونکہ ان کے ساتھ ہیں اس لیے انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ چلیے جناب آ جاتے ہیں جناب 21 نکاتی منصوبے میں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی ہوگی، اگین اسرائیلی اینڈ نیتن یاہوز انٹرسٹ۔ The top point is not ceasefire but return of the hostages۔ دوسرا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مستقل جنگ بندی، اس پر آج تک تو نہیں مانا، نہ اسرائیل مانا نہ امریکہ مانا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ حماس ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں ہو جائے گا، جب تک یہ سارے نکل نہیں جائیں گے، جب تک ہم ٹورنگ ریزورٹ نہیں بنا لیں گے، اینڈ سارٹ آف کس قسم کی نان سینسیکل گفتگو جو ہے نیتن یاہو اور انکل سیم کرتے رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات اس میں یہ ہے کہ اسرائیلی ٹروپس جنگ بندی مستقل جنگ بندی کے بعد فوراً نہیں نکلیں گے، بتدریج نکلیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نکلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک اسرائیلی فوجوں کی موجودگی وہاں انشور کی جا رہی ہے۔ اس میں آگے آئیے، غزہ میں حماس کے بغیر حکومتی ڈھانچے کی تشکیل، یعنی جو سب سے بڑا مطالبہ ہے نیتن یاہو کا وہ یہ ہے کہ حماس شوڈ بی ایلیمینیٹڈ۔ یہ تیسرا پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اس موقف کو اسی طریقے سے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے چلیے جناب، سیکورٹی فورس کا قیام جس میں فلسطینی اور عرب اور دیگر اسلامی ممالک ہوں گے۔ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے بہت قبل پہلے 4 عرب ممالک کی جو فورسز تھی ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آ کے یہاں پر حکومت بنائیں گی، یہاں پر ایک انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیں گی وغیرہ وغیرہ، وہ تو گیا۔ اب یہ نئی صورتحال ہے کہ اس میں فلسطینی بھی ہوں گے، عرب بھی ہوں گے اور دیگر اسلامی ممالک بھی ہوں گے۔ دیگر اسلامی ممالک کے حوالے سے میں آپ کو اہم بات ہے کہ جو ملاقات ہونے والی اس کے حوالے میں بات بتاؤں گا۔ ضرور آگے آ جائے جناب، نئی انتظامیہ اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب ممالک فنڈنگ کریں گے، یعنی تباہ کریں آپ اور اسرائیل، تباہ کریں وہاں آپ کے خوفناک ہتھیار جو آپ نے ان کو مہیا فرمائے ہیں، اور اس کی تعمیر نو کے لیے پیسے دیں عرب۔ ذرا اندازہ کیجئے، ڈبل جیوپرڈی، یعنی آپ بم مار کے تباہ کریں اور عرب اپنے پیسے سے اس کو ٹھیک کریں۔ تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا اس کو تباہ کرنے کا؟
anyway, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے, جو محمود عباس صاحب جو اپنا منجن بیچتے ہیں, اپنا چورن بیچتے ہیں, جو ان کی جزوی شمولیت ہوگی کسی بھی فیوچر سیٹ اپ میں وہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائے جناب اس طرف جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا. میں نے کوئی تقریباً 8 مرتبہ اس وائٹ ہاؤس کے اس ہال میں پاکستانی لیڈرز کی اور یو ایس پریزیڈنٹ کی کور کی ہوئی ہیں یہ اس طرح کی جوائنٹ پریس کانفرنس. لہٰذا مجھے یہ پتا ہے وہاں ماحول ہوتا کیا ہے. اس لیے کہ وہاں پر یہودی جرنلسٹ ہوں گے, وہاں پر اسرائیلی لابی ہوگی, وہاں پر جس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے, کیا شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کے جواب دیں, یا جس طرح ابھی حال ہی میں انہوں نے کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پوتن آئے تھے, نو کوسچنس, ساری گلاں سنو تو سوال کوئی نہیں, تو پھر شاید بچت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. لیکن مجھے لگتا ہے بخاری صاحب ایٹ لیسٹ غزہ کے اوپر ہماری پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. میں اسی پر آنے لگا ہوں کہ اب صورتحال ہے کیا, یہ اس ملاقات کو تفصیل سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں اگر مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی تو کیا پاکستان کی مسلح افواج اس کا حصہ بنیں گی یا نہیں؟ امپورٹنٹ کوسچن. کیونکہ اگر نہ بننا ہوتا تو پھر شہباز شریف کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی. آپ سمجھ رہی ہیں بات؟ جی جی. یہ انڈر کرنٹس ہے. اچھا جی, آگے چلیے جناب. پاک سعودی تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اس گفتگو میٹنگ میں ضرور ڈسکس ہوگا, بیکاز وہ بھی اس سینچری کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سعودی عرب کا اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس سے کس کس کے پیٹ میں کتنا کتنا مروڑ اٹھ رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں بھارت کا ریئیکشن دیکھ کے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جناب پاکستان بھارت تعلقات بھی ضرور آئیں گے زیر بحث, اس لیے کہ بھارت نے ٹرمپ کو ذلیل کرنے کی کوئی کوشش باقی نہیں چھوڑی ہے. جتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں نے جنگ بندی کرائی ہے, اس سے 200 گنا بار انہوں نے کہا ہے کہ نہیں. آپ بھائی تو بات نہیں ہوئی جی آپ سے. پھر اس کے بعد ٹیرفز کی پھر ساری ان کا اپنا میڈیا ان کے پرکھڑے اڑا رہا ہے یہ کہہ کے کہ جناب وینس کی بات آپ سے ہوئی. جی. اس نے جنگ بندی کے حوالے سے آپ کی درخواست ٹرمپ تک پہنچائی, ٹرمپ نے پاکستان پر اپنا انفلوئنس استعمال کر کے جنگ بندی کرائی. یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میٹنگ میں مودی کو میسج بھیجنے کے لیے ٹرمپ کچھ ایسی پیار بھری باتیں کر دیں جس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہو جائے. یہ پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, جس کی دوستی کے حوالے سے ہم نے نئی اصطلاحات ایجاد کی ہیں کہ پاکستان چین دوستی taller than Himalayas, deeper than oceans, sweeter than honey, stronger than iron, and God knows what and what not. ٹھیک ہے. امریکہ کو کیا یہ ہماری قربت پسند آئے گی, ہمارا اتنا ٹلٹ ٹورڈز چائنا, کیونکہ سی پیک کو لے لیں, یہاں پر ان کی چائنیز کی انویسٹمنٹ کو لے لیں, جو آنے والے دنوں میں جو اکنامک زونز بننے والے ہیں ان کو لے لیں, تو چین کے سٹیک تو پاکستان میں بہت ہیں اور ہمارے اپنے سٹیک بھی ہیں, کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سی پیک از اے وسل بلوئر, سی پیک از اے گولڈ مائن. تو اس کو کیسے دیکھیں گے ٹرمپ صاحب اس ملاقات میں, وہ بھی ضروری ہے. دوسری طرف ہم خود امریکنز کو کیسے دیکھیں گے. ہماری لیڈرشپ میں یہ ویژن ہونا چاہیے کہ کیا ہم ایک دفعہ پھر تو استعمال ہونے نہیں جا رہے ہیں. 70 دہائیوں میں ہمیں امریکہ نے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں, لیکن پھر اور کوئی بات نہیں ہوگی پروگرام میں. Betrayals of the Americans, there is a huge long list. 2 بدترین باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہ کہ ہم نے جہاز F-16 خریدنے کے لیے پیسے دیے ان کو. اس سے پہلے ہم نے جو لاٹ خریدی اس میں انہوں نے ہمیں جہاز تو دے دیے, لیکن اس میں جو نیوکلیر آرسنلز کو کیری کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ نکال لی, اور ہمیں کیا کہا کہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے آپ. غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی. یعنی اس کنڈیشنز پر پہلی لاٹ دی, دوسری لاٹ ہم نے پھر مانگی ان سے, تو انہوں نے کہا, جب انڈیا نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں دے سکتے آپ کو یہ. تو ہم نے کہا اچھا پھر ہمارے پیسے دے دیں. ان کا ہم آپ کو پیسے بھی نہیں دے سکتے, کہ پھر کیا کریں, پھر آپ ایسے کریں وہ گندم جو ہم سال کے اینڈ پہ جلا دیتے ہیں نا, جو سرپلس ہوتی ہے, وہ آپ لے لیں ہم سے. اس طرح ہمیں ادائیگی کی گئی ان پیسوں کی جو ہم نے کیش دیے تھے ان سے. یہ ہے امریکہ کی دوستی کی ایک مثال. دوسری مثال یہ ہے کہ ہم نے 2 دہائیوں تک ان کی وار آن ٹیرر لڑی, ہم نے افغان جہاد میں ان کا ساتھ دیا, اپنے گلے وہ عذاب ڈال لیے ہم نے جس کا ازالہ ہی نہیں ہو پا رہا. چاہے وہ کرپشن آف کلچر ہے, چاہے وہ ٹیررزم ہے, چاہے وہ نارکوٹکس ہے. ایک میں نے کہا نا کہ میں آپ کو گنوانے لگوں
تو آپ حیران رہ جائیں گی. وقار صاحب ابھی بھی آپ نے جن ایشوز کی بات کی کہ جون سے امور اس ملاقات میں زیر بحث آ سکتے ہیں, ان سب پر پاکستان اور امریکہ کا موقف اور پوزیشن آلموسٹ اپوزٹ ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے کافی مشکل پوزیشن ہے یہ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آ جائیے پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں نا. افغانستان پیٹ میں انکل سیم کے پھر درد اٹھا ہے کہ میں نے بگرام ایئر پوسٹ پہ آنا ہے, ایئر بیس پہ. Americans cannot think of stepping on Afghanistan soil جب تک پاکستان ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا. Mind my words. وقار صاحب آپ کو لگتا ہے پاکستان کوآپریٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں نے کہا نا it depends on the capacity of our leadership. جس طرح کی محبت ہمارے ساتھ بڑھ رہی ہے, جس طرح ہماری آرمی کے فیلڈ مارشل کو انہوں نے 2-2 گھنٹے کے لیے دعوت پہ بلایا اور مذاکرات کیے, کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے امریکہ میں ایسا. جس طریقے سے اب وہ نواز شریف کے ساتھ محبت اور کا اظہار کر رہے ہیں, میں تو کہنے والا تھا ربی سے کہ وہ دکھا دیں فوٹیج جس میں ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے ٹرمپ شہباز شریف کا, اور حتیٰ کہ جو ساتھ ڈار کھڑے ہیں ان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے. تو یہ محبت کا جو اظہار کیا جا رہا ہے, ایک تو ٹرمپ اپنی طرف سے میسج دے رہے ہیں انڈینز کو that if you don't behave, look what's happening. دوسری بات, افغانستان کا میں نے کہا آپ سے کہ وہ وہاں نہیں آئیں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے یا ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے. کیا ہم کوآپریٹ کرنے جا رہے ہیں؟ it's a big question mark. کیوں؟ اس لیے کہ چائنا کے بہت بڑے سٹیکس ہیں افغانستان میں. اب چائنا نے کہا ہے ہم افغانستان کا حصہ بنائیں گے, افغانستان سی پیک کا سوری, اور چائنا کی میسو انویسٹمنٹ ہے وہاں ان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اور جس طرح کا ریئیکشن آیا ہے افغان لیڈرشپ کی طرف سے, منہ توڑ جواب کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا مسٹر ٹرمپ forget not an inch of our land and you can take. جی وقار صاحب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی کے خاتمے میں جس طرح سے ہمیں ضرورت ہے امریکہ کی, اور پھر افغانستان اس طرح سے پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس لیے اس میں کوآپریٹ کرے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوں گے آج, سارے ہی سینسٹیو ایشوز ہیں. ہم دو طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارا ریلائبل ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, دوسری طرف ایک بٹریل کا بادشاہ انکل سیم ہے. کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے جب اس کی ملاقات کی خبر ہمارے سامنے آئے گی. لیکن 2-3 باتیں اور جلدی عرض کر دوں. ریئر ارتھ منرلز, چائنا نے تو جھنڈی دکھا دی نا, لال جھنڈی, انڈیا کو بھی اور امریکہ کو بھی. ہمارے پاس بھی ان کے ذخائر ہیں. یہ جو آج سے 150 سال سے ساؤتھ وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میں, وانا میں, باجوڑ میں جو امریکنز اور برطانیہ کو موت پڑی رہتی تھی ہر وقت وہاں جنگیں کرنے کی, اس کی وجوہات ہیں. ہمارے پاس ان ریئر ارتھ منرلز کے بے پناہ ذخائر ہیں, اور ان 2 جگہوں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں تو سب سے زیادہ بڑے ذخائر ہیں. یہ اطلاعات میری نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل رائے ہیں. اچھا جی, دوسرا ہے کرپٹو کرنسی پر امریکہ کو ہمیں بہت شوق چڑھا ہے کرپٹو کرنسی کرنے کا. امریکہ ہی ہمارا والی وارث ہے, اسی کے ساتھ ہم مل کے یہ کر رہے ہیں. پاکستان امریکہ تو چاہ رہے تو ٹیرف کے معاملے پہ ہمارے ساتھ یقیناً امریکہ نے رعایت کی ہے. ہمارا پڑوسی جو ہے وہ 50% ٹیرف کے اوپر ہے, ہم 19% کے اوپر ہیں. دس از ون پازیٹیو تھنگ دیٹ وی مسٹ ایکنالج. یہ ہے جناب ان کی میٹنگ جو آج ہونے جا رہی ہے. کیا نتائج نکلیں گے اس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن اٹس اے کروشل میٹنگ. ٹھیک ہے جی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وقار صاحب لیٹس کم ٹورڈز اگین بیک ٹو دی مشرق وسطیٰ والی ساری سچویشن جو وہاں پر چل رہی ہے. وقار صاحب اس میں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اس 21 نکاتی منصوبے کے اندر جو ہے انہوں نے ڈسکس کیے. ایک اور چیز اس میں بات ہوئی کہ مسلم ممالک ایک مشترکہ فورس بنائیں, اور مشترکہ فورس اگر یہ بنا لیتے ہیں اور یہ غزہ کے اندر بھیجتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک منصوبہ, ایک پلان ہے تاکہ حماس کو اور مسلم کنٹریز کی فورسز کو آپس میں لڑوا دیا جائے؟ دیکھیے اس کے ساتھ کنڈیشن ہے یہ کہ یہ فورسز جو ہیں یہ وہاں سے حماس کو ایلیمینیٹ کریں گی. دیٹ مینز وار ود حماس. کین وی افورڈ؟ ول دا مسلم فورسز ڈو دیٹ؟ انڈونیشیا نے تو بڑے آرام سے 20,000 ٹروپس جو ہیں وہ کمٹ بھی کر دیے ہیں کہ جناب ہم کر رہے ہیں. مصر نے ٹریننگ شروع کر دی ہے جو ٹروپس جا کے وہاں کام کریں گے. بٹ ول دے کل حماس پیپل؟ اگر یہ ہوگا تو پھر کانفلکٹ جو ہے یہ ریزالو ہونے نہیں جا رہا, یہاں خون ریزی مزید ہوگی. لیکن وقار صاحب ان دونوں کنٹریز جن کی آپ نے بات کی ہے, انڈونیشیا اور مصر, دونوں نے ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس کہ بینگ اے مسلم کنٹری اور جس طرح کا جینوسائیڈ اسرائیل نے کیا ہے, مسلم کنٹریز ابھی بھی اسرائیل کی سیکیورٹی کے بارے میں کنسرنڈ ہے. ایبسلیوٹلی دیٹس ویری انفارچونیٹ. میں نے کہا نا آپ سے
کہ جب میں OIC کو عرب لیگ کو امپورٹنٹ کہتا ہوں, بڑا دل گردے کا کام ہے یہ کہنا بھی, جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چپ سادے ہوئے ہیں, یہ سوائے لپ سروس کے اور کچھ نہیں ہے, یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں میری وہ ساری باتیں ان کے اپنے بیانات سے. ایک بات آگے چلیے. ابھی جناب دوسری طرف آتے ہیں. جناب نیتن یاہو صاحب جو ہیں, صاحب کہتے ہوئے مجھے شرم آنی چاہیے, وہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے, میں کیا کروں. جی. وہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی واپسی اور حماس کی شکست تک جنگ جاری رہے گی. ہیل ود امریکہ, ہیل ود ٹرمپ, ہیل ود مسلم اینڈ عرب کنٹریز. میں تو جنگ جاری رکھوں گا, کر لو جو کرنا ہے. یہ ہے ڈٹائی کا لیول. تو یہ میرے سامنے بیان پڑا ہے, اس کا بیان سنا رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے جی. اب اس کو کوئی لگام دینے والا ہے یا نہیں ہے, یا پوری دنیا کے قتل عام کا اس کو لائسنس ملا ہوا ہے کہیں سے, یہ مسلم لیڈرشپ کو ڈوب مرنا چاہیے. اس پر پہلے ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیا ہے. جی آگے چلیں. سعودی اچھا مزید انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو جنہوں نے تسلیم کیا ہے, میں UN اسمبلی کے اجلاس سے میں خطاب کرتے ہوئے ان کی مذمت کروں گا. لک ایٹ his courage کہ وہ پوری دنیا کو دھمکی دے رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اب تک مغربی ممالک کر چکے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں, اور جو کل ممبرشپ کی تعداد اس وقت تک 2 ریاستی حل کو منظور بھی کر چکی ہے اور فلسطین کی ریاست کو یعنی تسلیم کر چکی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس سے خطاب کرے. Why shouldn't he be stopped؟ جب 190 کے قریب ملک جو ہیں انہوں نے ریاست تسلیم کر لیا ہوا ہے, who the hell is he to come and condemn them؟ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو خطاب کی اجازت نہیں دینی چاہیے. لیکن مختصر صاحب, نیتن یاہو کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تسلیم کر بھی لے تو اس کی پاسداری اسرائیل پر لازم نہیں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو وہ اس کی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ حماس بچوں کا قتل کر رہا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کون سے بچے قتل ہوئے. سارا ڈرامہ ہے جو انہوں نے 7 اکتوبر کو ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے 1200 بندے مار دیے, ہمارے اتنے فوجی مار دیے. آل نانسنس, ایبسولوٹ نانسنس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعہ ہوا نہیں ہے, لیکن اس کو اتنا ایگزیجریٹ کیا گیا ہے, حماس کو اتنا طاقتور دکھاتے ہیں تاکہ پوری دنیا کہے کہ نہیں نہیں ان کا تو کلا کمائی کریں جی, یہ تو بہت بڑے عذاب ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے لوگ جو کھلے عام کاروائی بھی نہیں کر سکتے, جی سرفیس پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, اس سے آپ پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں, اور آپ جو صبح سے شام تک وہاں لاشیں گرا رہے ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.